آخری نبی جو ہے اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیت ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، یعنی کہ آخری نبی ہے۔ صادق صاحب یہ دیکھیں آپ کی الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تحذیر الناس، اس کے متعلق علماء دیوبند کا عقیدہ، یہ ایک الہامی کتاب ہے، اس کا آپ انکار میرے بھائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو خاتم کا ترجمہ لیا کہ اس سے نبوت ہر لحاظ سے بند ہوگی، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے الفاظ آپ نے اپنی باری میں قرآن حدیث سے دکھانے ہیں۔ بہرحال تحذیر الناس میں قاسم ننوتی سے بھی آپ کی الہامی کتاب ہے، یہ اللہ نے ان پہ کھول دیا بات۔ وہ کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ اب عوام کا جو مثال اشرف علی تھانوی نے دی ہوئی ہے نا، وہ انہوں نے گدے کی عضو کے متعلق دیا عوام کا خیال، میں نہیں یہ بات نہیں کرتے، یہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، کہ جن کے پاس فہم ہے ان پہ یہ بات روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ آخری میں آنا یا پہلے ہونا اس میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم کہا گیا ہے، قاسم ننوتی صاحب کہتے ہیں یہ مقام مدح میں ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آخری آگے ہیں کوئی اور وہ اب خاتم کا یہ مطلب ہے۔ اس وجہ سے آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے واضح لکھا ہے، اب یہ بہت خطرناک حوالہ دیوبند کے لیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں حضرت ابو بکر خاتم الصدیقین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الولایت پہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آخری صدیق تھے؟ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ جی صادق بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے آپ؟ جی بڑھیا، اللہ کا شکر ہے۔ جی صادق صاحب اپنا تعارف کرا دیں، آپ کدھر سے ہیں اور کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں ہوں انڈیا، ہندوستان سے اتر پردیش۔ اچھا ماشاء اللہ، کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ ہمیں جی احناف دیوبند۔ اچھا صحیح ہے، آپ دیوبندی ہیں، تو آپ پورا ایمان رکھتے ہیں کہ جس جنتی فرقے کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی وہ دیوبند ہی ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں جی۔ اور جو انہوں نے خبری دی تھی، انہوں نے جو خوشخبری دی تھی اس انہوں نے بولا تھا کہ جو اللہ کے احکاموں کو پورا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، بالکل وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ صحیح، تو وہ دیوبندی فرقہ ہے نا؟ جی جی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دیوبند کے عقائد جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے عقائد ہیں، بریلوی اہل حدیث یہ لوگ وہ سچے اسلام پہ نہیں ہے جو کہ دیوبندی کے پاس ہے، صحیح ہے نا؟ نہیں نہیں، میں بھی سچے اسلام میں ہے، بس ٹھیک ہے وہ تھوڑا اختلاف ہے دوسرے مسئلوں کو لے کے، وہ تو چلتا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف بھی ہونا ضروری ہے۔ نہیں بالکل، لیکن اب دیکھیں یہ مسئلہ صادق بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی وہ سچا اسلام ہے، لیکن اہل حدیث اور بریلوی بھی سچا اسلام ہے، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ ممکن کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بنیادی عقائد میں شدید اختلاف ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش پہ، ٹھیک ہے، وہ زمین میں نہیں ہے۔ دیوبندی اور بریلوی اشاعرہ اور ماتریدی کا عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں، بلکہ اہل حدیث کے اوپر ان لوگوں کے فتوے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور اہل حدیث کے فتوے دیوبند پہ کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں،
اللہ کے گستاخ ہیں، رسول اللہ کے گستاخ ہیں، کتاب سنت کا انکار کرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں میرے بھائی کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں دونوں ہی سچے مسلمان ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اسلام سچا ہوگا، ایک فرقہ حق پہ ہوگا. آپ کہہ رہے کہ نہیں دیوبندی بھی صحیح، اہل حدیث بھی صحیح، بریلوی بھی صحیح، حالانکہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں دیوبندی تو ہے ہی کافر، آپ کہہ رہے وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح. یہ میرے بھائی ممکن نہیں. آپ کہاں سے صحیح ہو؟ آپ بتاؤ، اپنا تعارف آپ کراؤ، آپ کہاں سے صحیح ہو؟ اچھا میں آپ کو اپنا تعارف ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک آخری سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک آخری سوال. جو پوچھو. بندہ یہ کہے، ٹھیک ہے، جو بندہ یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کی تشبیہ وہ گدھے یا جانور یا پاگل سے کرے، کیا وہ سچے اسلام پہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جو مولانا اشرف علی تھانوی کی بات کر رہے ہو آپ، انہوں نے جو لکھا ہے وہ تو صرف ایک دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہے. کس لیے؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تب جا کے، ورنہ اہل جو کافر تھے، جو ادھر یہودی تھے، وہ تو یہ بول دیتے کہ ان کو لکھنا پڑھنا سب آتا ہے، تو یہ میرے تو اپنی پیارے طرف سے میرے لکھ رہے ہیں. صادق بھائی، میں نہ بریلوی ہوں نہ میں اہل حدیث ہوں. اب آپ نے یا تو آپ کے پاس اس حوالے کا علم نہیں، یا تو آپ نے پڑھا نہیں. یہ آپ نے جو تو بات کی ہے، ایک ایک سیکنڈ میری بھائی بات میں آپ سنو. کو پورا وقت دیتا ہوں. جب میں بولتا ہوں پھر آپ نے نہیں بولنا، جب آپ بولتے ہیں میں نہیں بولوں گا. آپ نے ٹھیک جو ٹھیک. مثال دی ہے کہ یہ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کے بارے، یہ بالکل آپ نے غلط بات کی ہے. اس شاید پوری کتاب میں اس کا ذکر نہیں. یہاں پہ اشرف علی تھانوی صاحب، میں ان کو کہہ رہا ہوں، میں عزت پوری دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ کے بزرگان کو. وہ یہاں یہ بات کریں کہ جو بریلوی علم غیب کے بارے عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کا اصل میں عقیدہ ہے کہ تمام علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس سارا علم غیب ہے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جملہ لکھ دیا جس کے متعلق احمد رضا خان نے ان کی گرفت کی کہ یہ کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. جو یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، علم غیب کے متعلق، اس کے متعلق اہل حدیث کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہو چکے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے میرے بھائی، اس کی آپ نے ریویژن اب کرنی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اب غور سے یہ بات سنی، غور سے سنیے یہ بات. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اب آپ نے غور سے بات سننی ہے اور یہ یاد بھی رکھنی ہے بات، یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ایک بزرگ ہے، ٹھیک ہے، ایک بزرگ ہے، اور اس کو ماننا ہدایت اور نجات جو ہے اس کے اتباع پہ موقوف ہے، ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جو جی کہ جی. اس بندے کو ماننے میں ہدایت و نجات موقوف ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ اس کو چھوڑو، آپ جو وہ ہے وہ ہمارے مسئلے ہے، ہم جانیں گے. آپ اپنا مسئلہ بتاؤ کہ آپ کہاں سے مسلم ہو. ٹھیک ہے، میں آپ کو اب بتاتا ہوں. تو آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، اور اس کا ویسے آپ کو پتہ جواب ہے بھی نہیں، لیکن میری بہرحال بات سنو. اب آگے چلتے ہیں. میں آپ کو اگلی طرف لے کے اب جاتا ہوں. یہ ہے خلاصہ دیوبند. اب یہ آپ دیکھ لیں، آپ پہ فتوی جو اہل حدیث نے دیے. بہرحال آپ نے ثابت کر دیا میرے بھائی کہ آپ دیوبند عقائد کا دفاع نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو ایک آخری اب سوال پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک آخری، پھر میں اپنا تعارف کراؤں گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے جس ریت سے مس کیا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ ان چیزوں کا جواب ہمارے اکابرین پہلے دے چکے ہیں. اب کوئی آپ یہ بتاؤ کہ جواب تو میں کون ہوں، ٹھیک ہے، ان کا جواب نہیں دیا، نہ آپ دے سکتے ہیں. بہرحال آپ نے کہا ہے سارے سچے مسلمان ہیں جو کہ حدیث کے خلاف ہے.
اب میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں میرے بھائی. میں الحمدللہ احمدی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، میں احمدی مسلمان ہوں. میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امام مہدی اور آنے والے مسیح کی جو پیش گوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، میں آپ علیہ السلام کو ان پیش گوئیوں کا مصداق مانتا ہوں. میرے بنیادی عقائد قرآن اور صحیح احادیث سے ہیں. آپ نے جو بھی سوال کرنا آپ کھل کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جواب قرآن حدیث سے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا بنیادی سا تعارف ہے. لیکن میں ساتھ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنتی فرقے کے متعلق پیش گوئی کی تھی وہ صرف اور صرف احمدی مسلمان ہے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، چکرالوی، نیچری، اقبالی، غامدی کے ماننے والے، انجینئر مرزا کے ماننے والے، یہ سارے فرقے کلہم فی النار میں شامل ہے، یعنی گمراہ ہے. سچا اسلام ایک ہوگا. آپ نے جو مجھے دعوت دی تھی وہ یہ تھی یار بریلوی جو ہمیں کافر کہتے ہیں نا وہ بھی سچے مسلمان ہیں، وہ بھی صحیح کہتے ہیں جب ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن ہم بھی صحیح ہیں. اور جو اہل حدیث کہتے ہیں اللہ صرف اوپر ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کفر شرک ہے، لیکن وہ بھی صحیح اسلام کو ماننے والے ہیں. جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے نعوذ باللہ وہ بھی صحیح اسلام پہ، جو کہ نہیں ہے وہ بھی صحیح اسلام پہ. جو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی سچا اسلام ہے، جو کہ یہ کفر شرک ہے وہ بھی سچا اسلام ہے. تو میرے بھائی یہ تو کافی عجیب دعوت آپ نے دیا. بہرحال اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا. جی آپ نے کہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہو گیا آپ کا دعویٰ. اب آپ نے اس کے لیے دلیل دینی ہے. آخری نبی جو ہے اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیت ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، یعنی کہ آخری نبی ہے. اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، یعنی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا. دلیل ایک وقت میں دیتے. اب آپ نے کہا قرآن میں آ گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، آپ نے خاتم کا جو مطلب لیا ہے وہ بھی آپ نے آخری لے لیا ہے. جبکہ آپ کے جو اکابر ہیں قاسم ننوتوی صاحب رحم اللہ جو کہ آپ کے مجدد ہیں، انہوں نے ایک الہامی کتاب لکھی ہے. اس الہامی کتاب کا نام ہے تحذیر الناس. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے آپ کا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا لیکن ہم وہ انشاءاللہ حوالے اب دکھائیں گے. دیکھتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں. ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تو دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں انہوں نے جو دعویٰ پیش کیا اس کی دلیل. ہاں جی صادق صاحب یہ دیکھیں آپ کی الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تحذیر الناس. اس کے متعلق علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ایک الہامی کتاب ہے، اس کا آپ انکار میرے بھائی نہیں کر سکتے. آپ نے جو خاتم کا ترجمہ لیا کہ اس سے نبوت ہر لحاظ سے بند ہوگی، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے الفاظ آپ نے اپنی باری میں قرآن حدیث سے دکھانے ہیں. بہرحال تحذیر الناس میں قاسم ننوتوی سے بھی آپ کی الہامی کتاب ہے، یہ اللہ نے ان پہ کھول لیا بات. وہ کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے. ٹھیک ہے، اب عوام کا جو مثال اشرف علی تھانوی نے دی ہوئی ہے نا وہ انہوں نے گدے کی عضو کے متعلق دیا عوام کا خیال. میں نہیں یہ بات نہیں کرتے، یہ آپ کے اشرف علی تھانوی سے نے کیا. پھر وہ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، کہ جن کے پاس فہم ہے ان پہ یہ بات روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ آخری میں آنا یا پہلے ہونا اس میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم کہا گیا ہے
قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں یہ مقام مدہ میں ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آخری آگے ہیں کوئی اور وہ اب خاتم کا یہ مطلب ہے. اس وجہ سے آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے واضح لکھا ہے. اب یہ بہت خطرناک حوالہ دیوبند کے لیے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں حضرت ابو بکر خاتم الصدیقین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الولایت پہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آخری صدیق تھے؟ بتائیں، اس کا آپ نے جواب دینا. قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ پچھلے 2 منٹ پہلے تو آپ دیوبندی تھے، اب آپ بریلوی اہل حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا آپ جواب دیں. جزاک اللہ. میں نے بولا ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا. تو ہر نبی نے اپنے آنے والے کی تشریح دی ہے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ آپ کے جو مرزا تھے انہوں نے 1400 سال میں ایک ہی نبی آیا. ان کے بعد تو پھر کوئی، اگر ان کے بیچ میں کوئی آیا انہوں نے بتایا نہیں، یا ان کے بعد کوئی آئے گا وہ نہیں بتایا انہوں نے. جی صادق صاحب جزاک اللہ. پہلی بات یہ جو میں نے دلائل پیش کیے اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اب آپ نے کہا کہ ان نبی دلائلوں صلی کو میں نے جو بولا میرے بھائی میں بول رہا ہوں، جب آپ بولتے ہیں میں نہیں بولتا. یہ یہاں پہ یہ دوسرے پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم پیار محبت سے آپ سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ بولیں گے میں میوٹ پہ ہوں گا، میں لکھوں گا کہ آپ کیا کریں. آپ میرے لیے قابل احترام ہے. اور جب آپ نے مرزا صاحب کا نام لینا ہے آپ نے کم از کم مرزا صاحب کہنا، ٹھیک ہے؟ میں اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرے لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے لیے بہت مجھے دکھ ہوتا ہے ان کو پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی میں احترام کروں کیونکہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں تو آپ نے بھی احترام ہم کر تو ان کو دیا، کافر ٹھیک ہے؟ مانتے ہیں. میرے بھائی میں جو اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتا ہوں وہ میں یہاں کہہ رہا نہیں، آپ کے احترام میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کی دلیل نے آپ نے دی، آپ نے ایک دعوت دی ہے. جو دلیل آپ نے دی ہے، آپ کے مجدد قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، الہامی طور پہ وہ آپ کا رد کر رہے ہیں. پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ میرے لفظ نہیں، یہ آپ کے دوسرے مجدد قاری طیب صاحب نے لکھا ہے. خطبات حکیم الاسلام میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں بلکہ کمال نبوت اور تکمیل نبوت کے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، ہاں، تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے. میرے بھائی یہ آپ کے مجدد ہے، میرا آپ نے احترام نہیں کرنا. مجھے آپ دجال کے کافر کے جو مرضی کے آپ کے، میں آپ کو کچھ واپس نہیں کہوں گا، لیکن میرے بھائی یہ آپ کے مجدد ہیں. وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس غلط ترجمے کے ساتھ. تو ایسا میرے بھائی آپ نے پلیز آئندہ یہ ترجمہ نہیں کرنا، یہ میری آپ سے گزارش ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے اکابر کا رد کرنا یہاں کے، وہ آپ کی مرضی. پھر آپ نے چلو غلط، ٹھیک ہے، آپ ایک بات بتاؤ مجھے. میں بات ختم کر لوں. آپ نے کہا ہے ہر نبی نے آنے والی کی پیش گوئی کی ہے، بالکل غلط بات آپ نے کی ہے. یہ نبوت کے شرائط میں نہیں. آپ کے مجدد رحمت اللہ کرانی صاحب نے اپنی کتاب ازالت اوہام میں واضح لکھتی ہے کہ یہ شرط ہی نہیں کہ آنے والے کی خبر دی جائے، یہ شرط نہیں ہے نبوت میں. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں ان کے بارے کسی نے پیش کوئی نہیں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ان کی کسی نے پیش کوئی نہیں کی. تو یہ بھی آپ نے جو استدلال لی یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن تو حدیث پھر ہے. جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر آپ نے کہا ہے کہ 1400 سال میں اور کیوں نہیں کوئی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی کی تھی، لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ ضرور نبی ہوگا لیکن امتی نبی. اور یہی آپ کے اکابرین کا عقیدہ ہے. تو اللہ کے نبی نے جو بتایا، امام مہدی کو الگ بتایا، حضرت عیسیٰ کو الگ بتایا. جو آپ کے مرزا صاحب بولتے ہیں وہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دونوں تو الگ الگ ہیں نا. جی میرے بھائی جزاک اللہ. آپ یہ بھی اپنی
جی بہت اچھا آپ سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال، ہم جواب دیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہر باری میں آپ نے ایک سوال پوچھیں تاکہ آپ کو بھی اتنا انتظار نہ کرنا پڑے اور ہم بھی آپ کو صحیح طرح جواب دے دیں۔ اب آپ نے کہا کہ امام مہدی اور مسیح دو الگ شخصیات ہیں، یہ بھی آپ دعوے کریں، دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں۔ آپ کے آگے صحیح البخاری ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام کی پیش گوئی کی جو مسیح ابن مریم اس امت میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ آپ کی کیا حالت ہوگی جب ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور آپ کے امام ہوں گے آپ میں سے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے فَأَمَّكُم مِّنكُم، وہی آپ کے امام اور آپ کی امامت کریں گے۔ پھر مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک من عاش منکم، آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے ان یلقا عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کریں گے، امام مہدین، وہ آپ کے امام مہدی ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ نے غلط بات کی ہے میرے بھائی، اس کے بھی آپ کے پاس کوئی اس کے متعلق دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ علماء کی آپ نے اندھی تقلید چھوڑنی ہے آج، اور تحقیق کے دائرے میں ہم آپ نے آنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا، جس ریت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے مس کیا ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، یہ اسلام ہے آپ کے نزدیک؟ سوال میں نے کرنے ہیں آپ سے، میں نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، میں نہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتاؤ نبوت کی شان کیا ہے، نبوت کی شان کیا ہونی چاہیے؟ کیا مطلب نبوت کی شان کیا ہے؟ نبوت کی شان اس کا کیا مطلب کوالٹی آپ، ہونی چاہیے ایک نبی کے اندر؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے۔ نبوت کی شان قرآن ہمیں بتائے گی یا آپ کی عقل؟ قرآن بتائے گی نا، ہاں جی، تو قرآن قرآن میں بتائے جو گی، حدیث بتائے نبوت کی گی۔ شان ہے، جو نبوت کی شان ہے، میں آپ کو تقریباً 10-12 باتیں بتا سکتا ہوں نبوت کے بارے۔ پہلی بات یہ ایک ہے، بتاؤ، ایک آپ اونلی ایک۔ کو ایک بتاتا ہوں، نبوت کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کی پہلی زندگی اس کی صداقت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا، اگر میں آپ کو کہوں کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے آپ پہ حملے کرنے کے لیے، آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا تھا ہم یہی کہیں گے کہ آپ سچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں نذیر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انت ساحر کذاب، نعوذ باللہ، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا ما جربنا الیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ میں صرف صدق کی صدق پایا۔ تو جو نبی کی شان ہوتی ہے، اس کی سب سے جو اعلیٰ صفت ہے وہ یہ کہ اس کے دعوے سے پہلے تمام لوگ کہتے کہ یہ سچے ہیں، صالح ہیں۔ آپ کے مجددین رشید احمد گنگوئی صاحب یہی کہتے تھے کہ مرزا صاحب صالح ہیں، مرزا صاحب صالح نیک انسان ہے۔ جب دعویٰ کیا تو مخالفت شروع ہوگی، بلکہ میں آپ کو الیاس گنبد صاحب سے بھی دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے واضح تسلیم کیا کہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ نہیں کیا تھا، ہمارے علماء ان کو نیک مانتے تھے۔ تو یہ ایک بہت اہم دلیل ہے جو میں اب آپ کو آپ کے اس زمانے کے چوٹی کے عالم الیاس گوبند صاحب سے دکھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ آپ کے ہی عالم ہے، یہ دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ہم نے نہیں ان کو یہ الفاظ کھلائے، یہ خود ہی انہوں نے باتیں کی ہیں، میں نے ان سے نہ کبھی رابطہ کیا ہے۔ تو یہ آپ سنیں۔ قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مہر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے۔ تو اتنی یہ سی آپ اتنی سی اتنی سی ویڈیو چلانے سے مہر نہیں ہوتی، ان کو ثابت بھی تو کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی اچھی تھی، بری تھی، کیا تھی۔ میں تو بالکل، تو خود گالیاں نکالتے ہیں آپ اپنی روحانی خزائن میں، نہیں، یہ غلط کہ جو آپ مجھے بات کریں۔ مسلمانوں نے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔
آپ نے روحانی خزائن کون سی پڑھی ہوئی ہے؟ کتاب پڑھی ہے روحانی خزائن؟ 30 جلد میں ہے نا جو، اس میں ایک جگہ میں گالیاں نکالتے کہ جو مجھے نبی نہ مانے غلط اس کو بات ہے گالیاں میرے نکالتے بھائی، ہیں. آپ نے نہیں پڑھا ہے صفحہ، آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا میرے بھائی؟ تو وہ کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ مجھے اس میرے چیز کا میرے بات کرا پیارے دیں. بھائی، میرے پیارے بھائی، انہوں نے گالی نہیں دی، آپ مجھے بتائیں آپ نے وہ خود ہی پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے آسمان پہ، وہ تو آنے ہیں. میرے پیارے بھائی، قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن آپ 10 موضوعات کو ایک وقت تو نہ لینا. آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے گالیاں دی ہیں، میں نے آپ کو کہا نہیں دی. آپ نے خود ہی ان کی کوئی بھی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی؟ انہوں نے گالیاں دی ہے، پتہ ہے مجھے، آپ جانتا نے ہوں، میں خود نے ہی پڑھا پڑھی؟ ہے، تبھی تو بول رہا ہوں میں آپ کو. اچھا، آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میرے وہ ابھی مائنڈ میں نہیں ہے، میں بتاؤں گا آپ کو دوبارہ جب جوائن ہوئیں گے، جب بتائیں گے آپ کو. لیکن اچھا ہاں، آپ نے کسی نہیں، بھی انہوں بات نے سے یہ ثابت غلط نہیں بات ہوتا ہے، ہے. غلط بات ہے میرے بھائی، غلط بات ان ہے، کی انہوں نے کسی کوئی بھی گالی بات سے نہیں دی. ثابت نہیں ہوتا. میرے مرزا صاحب پیارے کی بھائی، کسی میرے بھی بات پیارے سے بھائی، کوئی ثابت صادق نہیں بھائی، ہوتا. صادق بھائی دیکھیں، ابھی آپ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے میرے بھائی. اب میں آپ کی بات ایسے مان لوں، کیا قرآن میں لکھے کہ وہ زندہ آسمان پہ ہے؟ زندہ آسمان پہ ہے، آنا ہے ان کو. قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں بھی لکھا ہے، بائبل میں کہاں بھی پہ؟ لکھا ہے، کہاں حدیث پہ؟ شریف میں بھی لکھا قرآن ہے گا. قرآن اب میں آپ کہاں کو میں لکھا یہ ہے؟ چھان کے دکھاؤں گا. ایسے نہیں ہی لکھا ہے جیسے کہ آپ کے مرزا صاحب نے روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ زندہ ہے. غلط بات ایسے اب ہی پھر لکھا کر ہے. رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب آپ نے ایک اور اعتراض کر دیا، ایسے تو نہیں کام چلتا نا. اب یہ دیکھیں، آپ نے کہا ہے حضرت اعتراض نہیں، یہ مسیح، لکھا ہوا ایک ہے، سیکنڈ نکالو میرے نا اس بھائی، کو. ایک سیکنڈ، میں اب مانتے کھول تو رہا ہوں. آپ بھی نہیں ان کی باتوں کو. میں حوالہ کھول ہمیں رہا ہوں، اور چھوڑو، آپ نے میرے مانتے تو بھائی، آپ بھی آپ نہیں نے ان کی باتوں کو. میرے پیارے بھائی، میرے محترم پیارے صادق بھائی، میں اب وہ حوالہ کھولنے لگا ہوں جس پہ آپ نے اعتراض کی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ بات وہاں نہ لکھی ہو تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب آپ نے غلط بات کر دی. تو اب میں وہ صفحہ کھولوں اور آپ ہی پڑھیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ خود جواب دیں اپنا. تو یہ نور الحق کی کتاب میں کھولنے لگا ہوں، صفحہ آپ کو میں یہ کھول کے دے رہا ہوں، اور آپ نے خود پڑھنا ہے اور پھر مجھے بتانا کہ کیوں آپ نے غلط بات کی. یا تو آپ نے وہ نہیں پڑھا، یا تو آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دے دی اور آپ نے آگے پھیلا دی، جو کہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو ایسے کام کرے اس نے جھوٹ بولا ہے. تو میرے بھائی یہ غلط بات آپ چھوڑ دیں. اب یہ وہ صفحہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کی اردو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ساتھ اردو ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا اور کوئی ایشو نہیں، ہم آپ کو آپ کی تصحیح کر دیں گے. یہاں سے آپ پڑھیں. پڑھیں گے یا میں پڑھ دوں؟ پڑھو پڑھو، آپ ہی پڑھو. ٹھیک ہے، اب یہ وہ صفحے ہیں نور الحق کے جہاں پہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام غیر احمدی مسلمانوں کو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ مانے. ان کے لیے تو زیادہ دلائل ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن میں لکھے کہ ہماری اور ان کی ملاقات میں شک نہ کر. پھر دیکھیں اگلے صفحے میں کیا مسیح موعود نے لکھا، وہ لکھتے ہیں اور کوئی مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے سو اس میں بغیر معنی مارنے کے اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور یہ معنی مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گرے ہیں. اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک امر ثابت دائم الوقوع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے نبی وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے. تو یہ میرے بھائی آپ نے غلط بات کی کہ آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. بہرحال آپ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کیا السلام زندہ ہیں، تو اب آپ بتائیں
کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو قرآن میں کہاں لکھے؟ کیونکہ آپ نے دعویٰ کی قرآن میں لکھا ہے، تو اب آپ نے قرآن سے ثابت کرنا. جی بھائی آیت پیش کریں. جزاک اللہ. تو آپ نے جو ابھی بولا نا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے نبی آئے سب فوت ہو چکے. جی عیسیٰ سے پہلے، ہاں جی حضرت عیسیٰ سے پہلے، جی. یعنی کہ عیسیٰ کے بعد نہیں، عیسیٰ سے پہلے. میرے پیارے بھائی، میں جو آپ نے اعتراض کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح موعود نے زندہ کہا ہے، حضرت مسیح موعود نے یہاں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے نبی فوت ہو گئے ہیں، اور آپ یہاں یہی ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرح فوت ہو گئے. یہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عبارت پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ تو نہیں یہاں لکھا، یہاں پہ الزامی جواب تھا. تو آپ نے کیوں یہ بات کی تھی میرے بھائی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو آپ نے بولا ابھی کہ عیسیٰ سے پہلے فوت ہو چکے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بولا تم، آپ نے بولا، اپنی زبان پہ قائم میرے رہو کہ بھائی عیسیٰ سے پہلے. یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتاب ہے، یہاں وہ ثابت ہی کر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ دیکھیں یہاں تو پہ آپ کو کہاں سے بتانا، قرآن سے بتانا ہے مجھے. بھائی میں قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا، لیکن آپ نے ابھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو آپ قرآن سے اب دلیل پیش کریں میرے بھائی. اچھا ایک بات بتاؤ، جی بھائی. نبی کی جو بات ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، جو نبی نے اپنے منہ سے زبان سے بولی؟ جی دیکھیں حدیث حضرت، بولتے ہیں. ہاں جی، میری اس بات پہ بات ہے. اصطلاحی طور پہ جو حدیث کا لفظ ہے نا، وہ صحابہ کے الفاظ کے لیے بھی آیا ہے، عام لوگوں کے الفاظ کے لیے بھی آیا ہے، تحدیث کا لفظ بھی آیا ہے. لیکن جب ہم حدیث پاک کے بارے بات کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے الفاظ ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم ملفوظات کہیں گے، نہ کہ حدیث. لیکن لغت کے لحاظ سے اگر آپ عربی کتب کا مطالعہ کریں تو صحابہ کے الفاظ کو بھی احادیث کہتے ہیں. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، میرے بھائی پھر آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہوا اس کے متعلق، پھر میں آپ کو کیسے، اگر آپ اللہ چاہتے کے میں نبی کے حوالے. بارے میں بولوں گا نا. میرے پیارے بھائی میں کہہ رہا ہوں لغت کے لحاظ سے، لیکن اگر آپ اس لحاظ سے پوچھیں کہ حدیث پاک وہ صرف رسول اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لغت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کا لفظ عربی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے بھی علماء کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہوتے. تو لغت کے لحاظ سے حدیث کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیکن حدیث پاک صرف رسول اللہ کے الفاظ ہیں، بلکہ دوسرے انبیاء کے بھی جو الفاظ ہیں ان کو حدیث کا لفظ نہیں استعمال کرتے. حدیث ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا تو ابھی تو مرزا صاحب نے ہی یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے فوت ہو گئے. اب جی یہ انہوں نے خود اپنی مہر لگا کے چلے گئے. اب آپ اس جی بات کو انکار کرو تو وہ آپ کی جد ہے. میرے پیارے بھائی ہم نے کب انکار کیا؟ یہاں تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ثابت یہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرح فوت ہو گئے. آپ نے عبارت پڑھی نہیں میرے بھائی، یہ نور القرآن کا پورا حصہ ہی وفات مسیح کے متعلق ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مرزا صاحب یہاں کیا لکھتے، کیونکہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی میرے بھائی. آپ کوئی دلیل کوشش کریں کہ آپ نکالیں، یہاں الٹ بات لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود کیا فرماتے ہیں یہاں پہ. پوری جو عبارت ہے وہ ہے ہی وفات مسیح کے متعلق. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ. شروع بات ہو رہی ہے ایک سیکنڈ، یہ جہاد کی بات ہو رہی تھی، پھر آگے آپ علیہ السلام آتے وفات مسیح کے متعلق. ابھی آپ دیکھیں
یہ دیکھیں وَأَمَّا نُزُولِ عِیسیٰ مِنَ السَّمَاءِ کا جو نزول مسیح کی بات ہے یہ تو ثابت ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہم نہیں کرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نزول کی تشریح کریں کہ نزول کا کیا مطلب ہے کہ کوئی آتے قرآن سے۔ اب یہ دیکھیں وَأَمَّا لَفْظُ التُّوفِّي کہ جو لفظ توفا آیا ہے الذی یوجد فی القرآن جو کہ قرآن میں موجود ہے فی حق المسیح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو توفا کا لفظ آیا، حضرت احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب الاماتۃ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ پتہ نہیں کس خوشی سے اس عبارت کو پیش کر رہے تھے، اس میں تو وفات مسیح کا ذکر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے امن علی قادری رضوی، بھائی آپ کا کیمرہ کنیکٹڈ نہیں، آپ کیمرہ آن کریں گے ہم آپ کو لیں گے انشاءاللہ۔ جو دوسرے بھائی بھی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے گفتگو ہو چکی ہے کافی، ہم نے ان کو وقت دیا، لیکن ویسے خود ہی گئے، ہم نے ان کو نکالا نہیں اسٹریم سے۔